موضوع الدرس في بیان ما احل اللہ لعبادہ، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، الى ان قال لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها اما فی بدنہ او فی دینہ او فیہما، واستثنى ما استثناه فی حالت الضرورۃ کما قال تبارک وتعالی وقد فصل لكم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ۔ قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، كما في سورة الأعراف فی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سابقہ آیات میں ہم نے وہ چیزیں پڑھی ہیں جو خبائث ہیں اور انسان کو نقصان دینے والی چیزیں۔ اب وہ نقصان یا تو اس کے بدن میں ہوتا ہے یا دین میں ہوتا ہے یا دونوں میں ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا بھی بیان فرما دیا کہ حالت اضطرار میں کیا حلال ہے، کہ انسان کی اگر جان پہ بن جائے اور بھوک سے مرنے کی حالت ہو جائے تو پھر اس کے لیے عقل میتا بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، کہ ہم نے کھول کے بیان کر دیا تم پر کہ جو چیزیں حرام ہیں ہاں مگر اگر مجبور ہو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اعراف میں فرمایا يسألونك ماذا أحل لهم قد أحل لكم الطيبات، اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں اللہ نے بیان فرمایا یحل لهم الطیبات، وہ ان پہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو خبائث ہیں نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان کو حرام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات مخلوق پیدا فرمائی، انسان پیدا فرمائے، جن پیدا فرمائے، ملائکہ پیدا فرمائے، آسمان و زمین پیدا فرمائے، شمس و قمر پیدا فرمائے، یہ سارا اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب پھر انسانوں میں جو تقسیم ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف ایک ہی تقسیم ہے، یا مومن یا کافر۔ درمیان میں کوئی قسم نہیں ہے۔ وہ جو منافق عقیدے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں، ان کو بھی وہ تو بلکہ کفر میں بھی شدید ہیں۔
اور اسی طرح قیامت والے میں دن بھی یہی اصل تقسیم یہی ہوگی، اصحاب الیمین اصحاب الشمال، دائیں والے یا بائیں۔ اسی طرح تقسیم ہوگی فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، کہ ایک جماعت جنت والی ایک جہنم والی۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بھئی انسان تو سب ہیں، ہندو بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے، مجوسی بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان ہے، نصرانی بھی انسان ہے۔ تو ان میں اور اس مسلمان میں کیا فرق ہے؟ بس یہی فرق ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے اور اس کا نام جو ہے رام چندر ہے، بس یہی فرق ہے۔ ہم گوشت کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے، بس یہ فرق ہے۔ اگر صرف یہی فرق ہے تو پھر یہ کوئی فرق تو نہ ہوا۔ یا ہم ایسا لباس یعنی ہم پاجامہ شلوار پہنتے ہیں وہ دھوتی باندھتے ہیں، ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں وہ پینٹ شرٹ کوٹ پہنتے ہیں، بس یہی فرق ہے مسلمان اور کافر میں۔ باقی تجارت تو تم بھی کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں، ذمہ داری تم بھی کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں، مال متا تم بھی رکھتے ہو وہ بھی رکھتے ہیں، ہمدردی کبھی کبھی وہ بھی کرتی ہیں تم بھی کرتے ہو۔ تو پھر فرق آخر کیا ہے مسلمان میں اور کافر میں؟ ذرا اس بات پہ غور کریں۔ صرف کہہ دینے سے بندہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو گیا کہ جی بس میں مسلمان ہوں۔ صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی صرف کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا نہیں، کلمہ پڑھنے کے ساتھ شرط ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، وہ جانتا بھی ہو کہ کلمے کا معنی کیا ہے۔ کلمہ تو آپ طوطے کو بھی پڑھا دیں وہ بھی پڑھتا ہے گا ساتھ دن لا الہ الا اللہ لا الہ، مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ کاروبار کی طرف توجہ ہے، پیسہ کیسے کمایا جائے اس کی طرف توجہ ہے، کپڑا کیسے استعمال کیا جائے توجہ ہے، درزی کون سا بہتر کپڑا سیتا ہے اس طرف بھی توجہ ہے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ صرف نام ہے بس۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولم یبق من القرآن الا رسمہ۔ ایک وقت آئے گا اسلام نام ہوگا اور قرآن بس کتاب میں لکھا ہوا ہوگا بس۔ تو میرے عزیز کبھی تھوڑا سا اس پہ بھی وقت لگائیں، تھوڑی سی محنت کریں۔ دیکھو نا اللہ کا تو نظام دیکھ لیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے تو اس کو ہر چیز دی، اس کو آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، زبان بھی دی ہے، اس کو قوت لامسہ بھی دی ہے، پاؤں بھی دیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی دیے ہیں، چکھنے کے لیے زبان بھی دی ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کی ضروریات کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ جب تک دودھ کی ضرورت تھی اللہ نے دودھ بھی دیا ہے، جب کھانے کے قابل ہوا تو کھانے والی چیزیں بھی مل گئی۔ تو اللہ نے تو ہمارے لیے ہر چیز دی ہے نا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کا معنی یہ ہے، اسلام کا اور کفر کا فرق یہ ہے، اسلام کا معنی جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کے احکام کا پابند ہو جائے۔ اسلام معنی ہی استسلام ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو۔
اور ہر چیز میں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ تم بادشاہ بنو تو پھر تو قرآن پر فیصلے کرو. نہیں، ہر بندہ ہر کام میں، اپنے گھر میں، باہر، تجارت میں، جو چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہے کرو، نہیں کرو گے تو کافر. اللہ نے فرمایا سود حرام ہے، وہ کہتا ہے نہیں حرام نہیں ہے تو کافر ہے. پھر اللہ کی رضا کو جاننے کے لیے ہمارا کوئی علم کا ذریعہ نہیں تھا تو اللہ نے پیغمبر بھیجے. کہ ہمیں کیا پتا کن باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں کی تصدیق کے لیے اللہ نے ان کو معجزات دی ہے. ہم نے بس یہ سمجھا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو مسلمان ہے، کافر کے گھر میں پیدا ہو تو کافر ہے. یہ بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کافر کے گھر میں پیدا ہوئے، آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن جب انہوں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا تو وہ خلیل اللہ بن گئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن خدا کو نہیں مانا تو کافر بن گیا، غرق ہو گیا. تو صرف یہی کافی نہیں ہے کہ میں سید کا بیٹا ہوں، میں فلاں مولوی صاحب کا بیٹا ہوں، پیر صاحب کا بیٹا، یہ کافی نہیں ہے. قیامت کا تو ایسا دن ہوگا کہ لا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ اس دن کوئی نسب نہیں پوچھا جائے گا تم کون ہو اور کس کے بیٹے ہو. اگر اعمال صالحہ ہیں اور ایمان ہے تو پھر بلال بھی سیدنا بلال ہے، اور اگر ایمان اور عمل نہیں ہے تو پھر ابھی جہل جیسا آدمی بھی لعنت اللہ کا مستحق ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آج تک یہ بھی نہیں سمجھا. نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی نماز تو پڑھ رہے ہیں بھی کوئی اس کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے، اندر خیال ہی نہیں. بھائی ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں، ہم مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں، ہم ملتزم پہ آ گئے ہیں، ہم زمزم پہ کھڑے ہیں، ہم صفا مروہ پہ کھڑے ہیں، ہم مروہ پہ کھڑے ہیں، اور اس میں جو کلمات ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ ان کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہر آدمی ہے آ رہا ہے احرام باندھا لبیک اللہم لبیک، لیکن کبھی پوچھا بھی ہے کہ لبیک کا کیا معنی ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور سجدہ قبروں پہ کر رہا ہے، بچے مزاروں پہ مانگ رہا ہے، قبروں پہ 9 راتیں بیٹھ رہا ہے، اللہ کے سوا غیر کو پکار رہا ہے، مدد کے لیے کھل کے پکارا ہے، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ مدد کن یا معین الدین چشتی انا للہ و انا الیہ راجعون. وجہ کیا ہے کہ علم نہیں ہے ہمیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احکام کیا ہے، نماز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اس لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کے ساتھ پھر کتابیں بھیجی، اور پیغمبروں کی صداقت کے لیے اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے جو نشانی تھے اس بات کی کہ اللہ کا سچا رسول.
ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ جو بھی کہہ دے کہ میں نبی ہوں بس وہ نبی ہو گیا. اللہ نے انبیاء کو چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے، اور ہر دور میں الگ الگ احکام آئے. جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرتا گیا، اور اللہ کا دین بھی اب جب حضور کا زمانہ آیا تو اب انتہا ہو گئی، دین بھی مکمل ہو گیا اور نعمتیں بھی پوری ہو گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اتنی ساری تفاصیل پڑھنے کی پھر کیا ضرورت ہے. اسی کا نام ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. اور وہ حرام کھانے پینے کی چیزوں میں ہے یا اعمال و افعال میں ہے. اللہ کے پیغمبر نے علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اپنی امت کو ایسا سبق پڑھایا اور ایسے ہیرے پیدا کیے اصحاب رسول اللہ کہ قیامت تک ان کی کوئی مثال نہیں آ سکتی. لاکھ دنیا زور لگا لے کوئی ابو بکر نہیں بن سکتا، لاکھ دنیا زور لگا لے کوئی امیر المومنین عمر نہیں بن سکتا، عثمان و علی نہیں بن سکتا، حسن و حسین نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا. وہ جماعت ہی ایسی تھی کہ اللہ نے ان کو میرے نبی کے لیے چن لیا تھا. اور پھر صحابہ نے ایک ایک لفظ جو حضور کی زبان مبارک سے نکلا نا، ایک ایک لفظ کو بھی یاد رکھا ہے. حضور پاک نے جب حج مبارک کے موقع پر یعنی اتنا بھی صحابہ نے احتیاط کی ہے کہ حضور پاک نے جب کنکریاں مار لیں، کنکریوں کے بعد آپ نے قربانی فرما لی. قربانی کے بعد آپ نے ابو طلحہ کو بلایا اپنے سر کے بالوں کے حلق کرانے کے لیے. اور صحابہ نے یہ بھی یاد رکھا کہ حضور نے پہلے دائیں طرف سے حلق کرایا، یعنی یہ بھی پتہ لگے کہ حضور کا عمل کیا ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں، پھر دائیں طرف سے جو حضور نے حلق کرایا ہے اس طرح مبارک پھرایا تو سارے بال جو تھے وہ صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور بائیں طرف جو حل کرایا ہے وہ سارے کے سارے بال ابو طلحہ کو عطا فرمائے. یعنی آدھے سر کے بال تو سب میں تقسیم ہوئے اور آدھے سر کے بال جو ہیں صرف ایک صحابی کو ملتا ہے. صحابہ کو اتنا بھی یاد ہے. صحابہ نے یہ بھی احتیاط فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے 17 بال سفید تھے، یعنی بال بھی گنے ہوئے ہیں، تاکہ قیامت تک کوئی جھوٹے دعوے دار نہ پیدا ہوں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور ہم نے حضور پاک کو دیکھا ہے اور حضور پاک نے ہمیں یہ فرمایا ہے. یاد رکھو، زیارت ہو سکتی ہے، خواب میں ہو سکتی ہے. اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی قادر ہیں زیارت نصیب فرما دیں، یعنی وما ذلک علی اللہ بعزیز. لیکن یہ شرط ہے کہ وہ زیارت اسی حلیے میں ہو جو میرے مدنی پاک کا حلیہ ہے. اگر اس حلیے کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ زیارت نہیں ہے. اور اگر آپ نے زیارت کی ہے صحیح حلیے کے مطابق تو بالکل وہ زیارت حق ہے کہ ان الشیطان لا یتمثل بی. حضور نے فرمایا اللہ نے شیطان کو یہ طاقت ہی نہیں دی کہ میری شکل بنا لے. شیطان ہر پیر فقیر کی شکل بنا لیتا ہے، ہر مولوی کی شکل بنا لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شکل نہیں بنا سکتا. دیکھو نا صحابہ نے کتنے باتیں یاد رکھی ہیں
کہ بال مبارک جو ہیں وہ 3 قسم پہ تھے، جما، لما، وفرا۔ اور یہ عشق رسول ہے میرے بھائی، جھنڈیاں لگانے کا نام عشق نہیں ہے، خدا کے لیے غور کرو۔ پھر سمجھتے ہیں جیسے لیڈر آتے ہیں نا جی، تو ان کے استقبال کے لیے جھنڈیاں لگاؤ، بینر لگاؤ، اور حضور بھی اسی طرح خوش ہو جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمع کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بال بالکل کندھوں تک آ گئے، منکبین۔ لمبا کا معنی ہوتا ہے کہ کندھوں سے کچھ اوپر تھے، اور وفرا کا معنی ہوتا ہے شہمت الاذنین، کہ آپ کے کانوں کی یہ جو کنارہ ہے نا اس کے برابر سے بال۔ 3 قسم کے حضور بال رکھتے تھے، اور یہ بھی صحابہ نے بتایا کہ حضور نے ہمیشہ مانگ سیدھی نکالی ہے، اور یہ بھی صحابہ نے بتایا کہ لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ تو حضور کا قد بڑا لمبا تھا کہ جو عیب لگے، اور نہ اتنا چھوٹا تھا کہ عیب لگے، بلکہ آپ کا قد مبارک جو ہے وہ درمیانہ تھا اور مائل الی الطول تھا۔ اور یہ بھی صحابہ نے بتلا دیا کہ حضور کی کف مبارک جو تھے، ہتھیلیاں مبارک جو تھی، الین من الحریر، ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی۔ اور یہ بھی صحابہ نے بتا دیا بعید بین المنکبین، حضور کا یہ جو منکبین ہے نا، مقصد یہ ہے کہ یہ عریض تھے، زیادہ چوڑے تھے، جس کی وجہ سے سینہ مبارک زیادہ چوڑا تھا۔ اور یہ بھی صحابہ نے بتلا دیا ہے کہ حضور جب چلتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں۔ اور یہ بھی صحابہ نے بتلا دیا کہ اگر سرکار دو عالم 1,00,000 آدمی میں کھڑے ہوں تو سب سے اونچے نظر آتے تھے، حالانکہ قد مبارک تو لمبا نہیں تھا۔ آپ کا قد مبارک تو لمبا نہیں تھا، جس کو بہت لمبا ہونا بھی تو عیب ہے نا، اسی لیے آپ کہتے ہیں لمبو، وہ دیکھا لمبو آ رہا ہے، وہ دیکھا ٹھیکنا آ رہا ہے، تو چھوٹا قد بھی عیب ہے، لمبا بھی عیب ہے، اصل تو اعتدال ہے۔ اور صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ نے حضور کے آواز میں ایسی برکت دی کہ عرفات میں اور مینا میں جہاں لاکھوں کا اجتماع تھا اور لوگ متفرق بیٹھے تھے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے، کوئی کسی خیمے میں ہے، کسی خیمے میں ہے، لیکن جب حضور خطبہ پڑھاتے معلوم ہوتا کہ ہمارے خیمے میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے پہ جب نظر ہم ڈالتے تھے کہ ان الشمس، اور ایک روایت میں ہے کہ ان القمر تجری فی وجہی، معلوم ہوتا تھا کہ 14ویں کا چاند آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی صحابہ نے بتلا دیا کہ حضور کو خوشبو پسند تھی، یہ نقلی خوشبو نہیں جو آج کل بنی ہوئی ہیں، اصلی خیر ملتی نہیں، ملے تو بڑی مہنگی ہے۔ جو صحیح معنی میں طائفی گلاب ہے نا، طائف کا، کیونکہ طائف جیسے پھول دنیا میں نہیں ہوتے، وہ جو اصلی اس کا عطر نکالتے ہیں نا، وہ 1 تولہ 6,000 ریال میں بھی نہیں ملتا، اور ملتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو نکلتا ہی اتنا ہے کہ شہزادے لے لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ لے لیتے ہیں، غریبوں کو تو وہ ملتا ہے نا کہ 1 تولہ وہ ہوتا ہے تو 200 تولہ دوسرا ہوتا ہے۔
اور یہ بھی صحابہ نے بتلا دیا ہے کہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، آپ کا پسینہ مبارک جو ہے اور آپ کا جسد مبارک جو ہے اتنا خوشبو تھی کہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، گلی بتاتی تھی کہ یہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضور بی بی ام سلیم کے گھر میں سو رہے تھے، یہ اسی ابو طلحہ کی بیوی ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا، ام سلیم، اور اسی بی بی ام سلیم کا بیٹا ہے حضرت انس، لیکن پہلے شوہر سے ہے، ابو طلحہ کا بیٹا نہیں ہے وہ، لیکن ماں ام سلیم ہے۔ اور حضرت انس جو ہیں یہ حضور کے خادم ہیں، کہتے ہیں خدم تو 10 سنین، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال میں ایک دن مجھے حضور نے نہ ڈانٹا ہے، نہ گالی دی ہے، نہ جھڑکا ہے، نہ تھپڑ مارا ہے۔ تم بھی نوکروں کے ساتھ ایسے کرتے ہو، مسلمان ہو نا ماشاءاللہ، حضور کے بھی عاشق ہو، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے پیر صاحب کے سامنے تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا جناب، چارپائی پہ پیر صاحب بیٹھے ہیں نا، پیر صاحب اوپر تو مرید نیچے، اور پیر صاحب کھڑے ہو جائیں تو مرید آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں جیسے ہندو ہاتھ باندھتے ہیں۔ دس سال معمولی بات ہوتی ہے۔ اور پتہ یہ حضرت انس کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک دن بی بی ام سلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حاضی خویدی مکھا، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم، چھوٹے تھے نا انس، یہ چھوٹا سا خادم، اس کے لیے تو دعا کر دیں۔ خوید تصغیر ہے یعنی چھوٹا خادم۔ اب فرمایا اللہم بارک فی عمرہ وفی رزقہ وفی اہلہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے مجھے 3 دعائیں دی، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے تھے کہ حضور کی دعائیں ایسے منظور ہوئی کہ اب میری عمر 120 سال ہو گئی ہے اور میری اولادیں بھی 120 سے بڑھ گئی ہیں، اور فرماتے ساری دنیا کے باغ ایک دفعہ سال میں پھل لاتے ہیں، میرے باغ جو ہے وہ 2 دفعہ پھل لاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ساری دنیا کے باغ میں جو ریحان ہے جسے ببری کہتے ہو، اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے، جو میرے باغ میں ہے اس کی خوشبو ایسی ہے جیسے مشک کی خوشبو ہو۔ کیوں؟ حضور نے دعا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلیم کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، اور کس چیز پہ لیٹے ہیں؟ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تمہارے پیر بھی چٹائی پہ لیٹتے ہیں؟ کبھی تجربہ تو کرو یار، پھر جتنی مرضی آئے مجھے گالیاں دینا، کوئی حاضر نہیں کہنا وہابی کے پلے پڑ گئے تھے، لیکن کبھی تجربہ تو کرنا، پیر صحیح آئے نا تو نیچے چٹائی بٹھا دے، حضرت یہی بیٹھنا ہے، سونا بھی یہی ہے، کہے گا اچھا یہ مرید نہیں ہے، یہ بد اعتقاد ہو گیا، جاؤ تمہیں بیعت سے بھی نکال دیا۔ ایک دن تجربہ تو کرو نا، نہ کیا تمہارا کیا ایمان ہے؟ ساری دنیا کے ہم پیر اکٹھے کریں، حضور پاک کے پاؤں کے جوتے کی مٹی کے برابر بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو کیا تکلیف ہے کہ یہ پلنگوں کے بغیر نہیں سوتے؟ سرکار دو جہاں نے تو کبھی چمچ سے کھانا نہیں کھایا، سرکار دو جہاں نے تو کبھی کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھایا، سرکار دو جہاں نے تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ ڈونگے میں کھانا ہو اور پلیٹیں ہیں اور ڈشیں ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، اور آپ تو ایک بڑا پیالہ ہوتا تھا اسی میں پانی ہوتا تھا، سارے صحابہ اسی سے پیتے، حضور بھی اسی سے پیتے۔
ان کے تو گلاس کو ہاتھ لگاؤ تو کہیں گے جراثیم ہو جائیں گے، دھو ڈالو یا توڑ دو۔ حضور سو رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ۔ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، کپاس لے لی اور بڑے آرام سے حضور کے بدن پہ کپاس رکھتی، پھر لے لیتی، اس کو نچوڑ دیتی شیشی میں، پھر کپاس رکھتی، پھر آخر حضور کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت میں ماتا پانی نہیں ام سلیم، کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا حضور آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ میں لماذا کیوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم تو غریب لوگ ہیں، عید ہو جمعہ کا دن ہو، امیر لوگ تو بچوں کو عطر لگاتے ہیں، ہم کہاں سے عطر لے آئیں؟ تو میں آپ کا پسینہ لگا دیتی ہوں، لیکن میرے بچے ساری دنیا پہ چھا جاتے ہیں۔ لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ عطر کس دکان سے ملا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنا بھی صحابہ نے محفوظ رکھا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم لیٹے ہوئے تھے، حضرت علی بھی لیٹے ہوئے تھے، میں بھی لیٹی ہوئی تھی، کیا ٹاٹ بچھا ہوا تھا، پلنگ نہیں تھے بی بی فاطمہ کے۔ یہ تو تمہاری بیٹیوں کے لیے جہیز پہ باقاعدہ فرنیچر دیا جاتا ہے نا جی، یہ بیڈ روم ہے اور یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ ڈائننگ روم ہے اور یہ ڈائننگ ٹیبل ہے اور یہ ٹی وی لاؤنج ہے، پتہ نہیں کیا کیا لانتیں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ ٹاٹ بچھاؤ تو نہ ایمان سے فرماؤ، مٹی پہ اور ٹاٹ پہ سونے سے بی بی فاطمہ کی شان کم ہو گئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ نہ ایمان سے فرمائے نا، آپس میں بیٹھے ہیں ٹھنڈے دل سے کہ بھئی ان کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، اور حضور اتنا خیال فرماتے تھے بی بی فاطمہ الزہرا کا، فرمایا کہ دیکھو یہ عورت کے لیے جو ہے نا یہ نصف کپڑا جو ہے مردوں کے لیے آدھی پنڈلی پہ ہو یا زیادہ 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 نیچے ہو تو پھر ٹخنے سے اوپر ہو، لیکن عورت کے لیے ایک شبر یعنی اس نصف پنڈلی سے ایک بالشت کے برابر کپڑا نیچے ہو۔ لیکن پھر بھی بی بی ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ایک بالشت بھی ہم لمبا کر لیں پھر بھی پاؤں تو نظر آئیں گے، تو آپ نے اچھا ایسا کرو کہ ایک ذرا 2 بالش لمبا کر دیا۔ اور حضور نے شبر فاطمہ تھا، حدیث میں لفظ ہے شبر فاطمہ تھا، بی بی فاطمہ کے کپڑے کو حضور خود پیمائش کر کے دیتے تھے۔ تم نے بھی کبھی بیٹی کے کپڑے پیمائش کیے؟ تم تو ماشاءاللہ منی سکرٹ پہناتے ہو نا، تم تو ماشاءاللہ اس کو نکر پہنا کے میراتھن ریس میں بھیجتے ہو، تم تو اس کو ماشاءاللہ کبڈی کی ٹیم بنا کے دشمنوں کے ملک میں بھیجتے ہو، تیری لڑکیاں وہاں کبڈی کھیلتی ہیں۔ اور یاد رکھو جب غیرت نہ رہے ایمان ختم۔ یہ میں نہیں کہتا، میری کیا طاقت ہے، میں تو 2 ٹکے کا بندہ بھی نہیں ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت له، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا اللہ۔ آج کل تو جناب اپنی بیٹیوں کے باپ دلال ہیں، بھائی دلال ہیں، شوہر دلال ہیں، باقاعدہ بکنگ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، لے آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی بڑی سوشل ہے اور لوگوں میں بڑے لوگوں میں بڑی مقبول ہے، پسندیدہ ہے اور لاکھوں روپے کما کے ماں باپ کو دے رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضى۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ مولوی کا کام تو صرف رونا ہی ہوتا ہے نا، چیخنا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہم تو اللہ کے دین کے چوکیدار ہیں، چوکیدار کا کام ہے پہرا دیتا ہے، چیختا ہے خبردار 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 نہ جاگو تمہاری مرضی۔
تو اس لیے اب آپ نے سورۃ المائدہ پڑھی ہے، ایسے تو نہیں کہ بس سورۃ المائدہ پڑھی ہے جی پڑھ کے گزر جاؤ. اور یہ بھی نظر رکھو اللہ نے محرمات پہلے ذکر کیے ہیں اور حلال کا ذکر بعد میں کیا. پہلے اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جو بندے کے لیے حرام ہیں. تو یاد رکھو کہ جس کو سرکار دو عالم کی زیارت ہو دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہ کے آگے تو مشکل نہیں ہے نا. دیکھو نا گناہگار بھی تو حضور کو دیکھتے تھے نا زندگی میں، کافر بھی دیکھتے تھے، فاسق فاجر بھی دیکھتے تھے، ابو جہل بھی دیکھتا تھا. ہم اس سے تو گندے نہیں ہیں نا بہرحال. اللہ اکبر. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اللہ خواب نصیب کرے تو پھر شمائل ترمذی اب اردو میں بھی چھپ گئی ہے، اس میں دیکھو کہ وہ حلیہ جو حدیث میں ہے میں نے اس کے مطابق دیکھا ہے. اگر دیکھا ہے تو پھر خواب سچا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ ایسی نعمت نصیب کر دے تو اس کو راز رکھو. یہ نہیں کہ لوگوں کو بتلاتے پھرو، یہ نہیں کہ باقاعدہ ویڈیو بناؤ اور تقریریں کرو کہ حضور میرے دفتر میں آئے تھے اور پھر بھی میرے ادارے میں آئیں گے اور ان کے ٹکٹ کا بندوبست بھی میں نے کرنا ہے. اور اتنے بڑے جھوٹے جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے ہیرو ہیں. جو نبی پر بھی جھوٹ بولتا ہو. ایک اور پیر صاحب بھی تھے، فوت ہو گئے، نام نہیں لیتا، نام لینے سے غیبت ہوتی ہے. بہت بڑے پیر تھے آپ کے ملک کے، بڑے بڑے منسٹر اور بڑے بڑے وزیر اور گورنر اور صدر ان کی بیعت تھے. اتنا بڑا پیر صاحب تھا. اور جب وہ نکلتے تھے ماشاءاللہ تو ان کی کانویں ہوتی تھی، باقاعدہ 10-10 گاڑیوں کے قافلے ساتھ ہوتے تھے. اور راستے میں جاتے جاتے بھی اشارہ کرتے، گاڑی رک جاتی اور جلدی سے دوڑ کے گاڑی سے اترتے اور دور جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے. اب ساری دنیا کی گاڑیاں رک گئیں. جب 10 گاڑیاں سڑک پہ کھڑی ہو جائیں کون گزرے؟ ادھر والے بھی رک گئے، ادھر والے بھی رک گئے، میلوں تک لینے لگ گئی. پیر صاحب کھڑے. جتنے لوگ زیادہ رکتے گئے پیر صاحب کا تعارف بھی ہوتا گیا نا. لوگ پوچھتے گئے نا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے. پیر صاحب کو ایسا بچہ تھوڑا تھا، ویسی چالاکی ایسی بھی تو کرتا تھا وہ. جب واپس آتے جناب آنسو بہ رہے ہوتے اور غلام خادم پاؤں پہ گر جاتے. کہتے حضور پاک گزر رہے تھے، میں سلام کرنے کے لیے گیا تھا، ابھی مل کے آ رہا ہوں. انا للہ و بھائی خدا کے بندو، یہ دعویٰ تو کبھی حضرت علی نے بھی نہیں کیا کہ حضور گزر رہے تھے میں ملنے گیا تھا. یہ دعویٰ تو کبھی حسن حسین نے بھی نہیں کیا. یہ جو تمہارے پیر کہتے ہیں کہ ہم ہر بات حضور سے پوچھ لیتے ہیں، حضرت حسین نے تو نہیں پوچھا نانا میں کربلا جاؤں یا نہ جاؤں. حضرت علی اور بی بی عائشہ کی جنگ ہو رہی ہے، ان میں سے تو کسی نے جرأت نہیں کی پوچھنے کی. صحابہ شہید ہو رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی جو زندہ ہیں ہدایت دے، اور جو مر گئے ہیں اب معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جان. تو اب یاد رکھیں کہ سورۃ المائدہ میں اللہ نے پہلے کیا بیان کیا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. پہلے حرام چیزیں کہ کیا کیا میرے بندوں پہ حرام ہے. اب بیان کر رہے ہیں وہ چیزیں جو حلال ہیں. تو کیا وجہ کیا ہو گئی؟ آخر کیوں مقدم پہلے حلال بیان کر دیتے بعد میں حرام بیان کر دیتے؟ دیکھیں نا آخر کوئی حکمت تو ہوتی ہے نا کہ آخر اللہ نے پہلے حرام کو بیان کیا ہے اور بعد میں حلال کو. اس سے سبق دیا بندے جب تک حرام سے بچو گے نہیں حلال کیسے کھاؤ گے؟ اصل تو حرام سے بچنا ہے نا.
زنا سے بچو گے تو نکاح کرو گے نا، سود سے بچو گے تو تجارت کرو گے نا، چوری سے بچو گے تو محنت کرو گے نا۔ تو معنی یہ ہے کہ حرام کے قریب نہ جاؤ، جب حرام کے قریب نہیں جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ اور دوسری بات میرے محبوب نے کیسے بیان فرمائی، فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، فرمایا حلال بھی اللہ نے بیان کر دیا، حرام بھی بیان کر دیا، لیکن کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں، شبہ پڑ جاتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب شبہات سے بچ جاؤ گے تو حرام سے بچ جاؤ گے، جس چیز میں شبہ پڑ جائے اس کے بھی قریب نہ جاؤ۔ اب دیکھیں نا باہر کی مرغی آ رہی ہے، شبہ تو ہے نا کہ پتہ نہیں نبے ہوئی کہ نہیں ہوئی، شبہ پڑ گیا، ہو سکتا ہے ہوئی ہو، لیکن ہمیں تو شبہ ہے نا، ہم نے تو نہیں دیکھا نا اپنی آنکھوں سے۔ باہر سے پنیر آ رہا ہے اپنا، ہمیں کیا پتا ہے کس دودھ سے بنایا گیا ہے، باہر سے جو گھی بن کے آ رہا ہے ہمیں کیا پتا ہے۔ آپ تو شاید باہر گئے ہوں گے، ضرور گئے ہوں گے، وہاں بڑے بڑے جو سلٹر ہاؤس ہوتے ہیں نا، جہاں گوشت بکتے ہیں اور گوشت کٹتے ہیں، تو وہاں پتہ کیا ہے کہ وہ بڑے ڈرم رکھے ہوتے ہیں ان کسائیوں کے آگے، تو وہ اس کی چربی جب صاف کرتے ہیں تو ڈرم میں ڈال دیتے ہیں، چربی صاف کرتے ہیں، کیونکہ چربی والا گوشت نہیں لیتے اگلے کے بھی فیٹ ہے، چربی والا گوشت ہم نہیں کھاتے، تو وہ چربی کو صاف کر کے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں، جب ڈرم بھر جاتا ہے تو پیک ہو کے چلا جاتا ہے کمپنی میں۔ اچھا اب اس میں اگر گائے کا گوشت ہے تو اس کی چربی بھی اسی میں ہے، بکرے کا ہے اسی میں ہے، خنزیر کا ہے چربی اسی میں ہے، کیوں اس کے نزدیک تو حلال حرام کا مسئلہ ہی نہیں نا۔ اور اسی چربی سے جناب کے لیے پھر کوکنگ آئل بنتے ہیں، صابن بنتے ہیں، کریمیں بنتی ہیں، اس میں ہر قسم کی وہ چربی ہے۔ اس لیے جب شبہ پڑ جائے اس سے بھی بچو، حرام سے بچو، بلکہ جو شبہ ہو، یعنی شبہ ہے کہ پتہ نہیں حرام، اس سے بھی بچو۔ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، شکاگو سے کینیڈا جا رہا تھا، اور بائی روڈ ہم سفر کر رہے تھے، ساتھی تھے ماشاءاللہ 5-7 ساتھی تھے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھی جلدی کریں، کوشش کریں کہ کسی سروس اسٹیشن میں، کیوں وہاں تو سردی ہوتی ہے نا جی، باہر تو نہیں کھڑے ہو سکتے نا کہ آپ سڑک پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مر جائیں، میں نے کہا کوئی سروس اسٹیشن آ جائے تاکہ ہم نماز جلدی سے پڑھ۔ بہرحال ایک سروس اسٹیشن آیا تھا، چھوٹا سروس، وہاں جو باتھ روم تھے نا، وضو کی جگہ یا حمامات، وہ سارے بند کیے ہوئے تھے انہوں نے، ان کی ریپیئرنگ مرمت ہو رہی تھی۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ایسا کریں، یہ جو سامنے اسی کے اندر ایک دکان تھا، کیفیٹیریا تھا، میں نے کہا ان سے پوچھو اگر اجازت دے دیں تو ہم ان کے حمام میں وضو بھی کر لیں اور نماز بھی پڑھ لیں، کیوں باہر تو پڑھ نہیں سکتے، باہر اتنی ٹھنڈ ہے کہ نقطہ انجماد سے نیچے جا رہا ہے درجہ حرارت، وہ تو صفر سے بھی نیچے ہے، یعنی اگر 5 منٹ آپ ایسے ہاتھ باہر کھڑا کریں خون جم جائے گا۔ انہوں نے پوچھا، وہاں 2 لڑکیاں تھیں جو کام کرنے والی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور ہمارے اکثر ساتھیوں کو وضو ہے لیکن مجھے کرنا تھا وضو، اصل میں باقی سب کو وضو تھا، تو ہم آپ کا حمام استعمال کر لیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، میں کیا تو انہوں نے کہا ٹھہر، تو وہ بچی بیچاری اندر گئی، اس نے پہلے باقاعدہ اس کو دھویا، صاف کیا، صاف کر کے باقاعدہ اچھی طرح اطمینان کے بعد پھر مجھے کہا کہ آپ آئیں اور اپنا وضو کریں، اور اس نے ایک رول ہوتا ہے نا کھانے کے لیے ہم نیچے کاغذ بچھا دیتے ہیں یا پیکنگ کے لیے، ایک بڑا رول کھول کے اس نے نیچے اپنے دکان میں بچھا دیا کہ یہ تمہاری صاف بن گئی، اب نماز پڑھ لو۔ خیر ہمارے پاس مسلح تھے لیکن انہوں نے بہرحال انتظام کیا۔
ہم نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یار ان بچیوں نے بڑی مہربانی کی ہے، ان کے دکان سے کوئی چیز خرید لو، کوئی کافی بنوا لو، کوئی چائے بنوا لو، کوئی بسکٹ شسکٹ لے لیتے ہیں، کچھ تو ان کی بھی مدد کریں نا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کافی بنا دیں، تو ایک لڑکی کہنے لگی کہ معاف کریں، بہتر ہے کہ آپ ہمارے دکان سے نہ کافی پئیں نہ چائے پئیں نہ ہماری کوئی چیز کھائیں، البتہ کوئی بسکٹ دیکھنے ہیں جو ویجیٹیبل ہوں، جو سبزی کے بنے ہوئے وہ لینے ہوں تو لے لیں، ورنہ یہ ہے کہ انہی برتنوں میں تو ہم خنزیر بھی پکاتے ہیں اور چائے بھی پکاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، میں لا کے دھو ڈالوں لیکن برتن تو وہی ہے نا۔ اتنا اس کو کافر ہے وہ لڑکی، ہم اتنا متاثر ہوئے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہم تمہیں کیا بدلا دے سکتے؟ کہا دعا کریں۔ میں نے کہا اچھا کیا دعا کریں؟ کہا جو دعا آپ کو اچھی لگے۔ میں نے کہا میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اسلام نصیب کرے تاکہ اتنی اچھی لڑکی جہنم میں نہ جلے۔ میں نے کہا آپ کی مرضی، یہی دعا کر رہے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں، میرے لیے جو بہتر ہو وہ آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی اتنا خیال ہے کہ بھی برتن تو وہی ہے نا، اسی میں ہم حرام چیزیں بھی وہ اس کو دھو ڈالتی ہو باقاعدہ، اس کو اچھے طرح شیمپو سے دھوتی۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے اینٹی سیپٹک شیمپو ہوتے ہیں ان کے بعد ان سے وہ صاف کر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ مجھے اچھے نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے مسلمان نظر آ رہے ہیں، ان برتنوں کو مت استعمال کریں۔ اس کو بھی اتنا خیال۔ اور ہمارے مسلمان یقین کریں آپ، اللہ نہ کرے جب غیر ملک میں جاتے ہیں نا، جب دشمن کے ایئرپورٹ پہ، کافروں کے ایئرپورٹ پہ اترنا اور اس سے پہلے سوٹ پہن لیں گے۔ ہماری لڑکیاں بھی جین پہن لیتی ہیں اور شرٹ پہن لیتی ہیں اور انہی کے ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں، انہی کے کیمرے دیکھتے ہیں، انہی کے کھانے کھاتے ہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں ہے، جو چیز ہے کھا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے آج اللہ نے ان آیات میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سبق دینا ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ حلال نصیب کرے اور حرام سے بچائے۔ میرا بیٹا درویش ہے، یعنی مقصد ہے کہ دماغ اس کا پورا نہیں ہے، داڑھی بہت بڑی ہو گئی ہے، تو ہاں ایک مشت سے زیادہ کاٹی جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں، جتنا اس کی خدمت کرو گے نا پتہ نہیں اسی کی وجہ سے تمہیں جنت مل جائے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں مریضوں کے ٹیسٹ لکھتے ہیں، لیکن لیبارٹری والوں سے بھی ان کا شیئر ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی پرسنٹیج آپ دیں گے، بالکل حرام ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی دینے والے کے لیے بھی۔ یہ کس بات، کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اس کو ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ طے ہے، اور پھر جب جو نہیں لکھنا ہوتا وہ بھی لکھ دیں گے تاکہ زیادہ پیسے بھی لگیں، بالکل حرام۔ امام صاحب فرض نماز آ کر کے پیچھے چلے جاتے ہیں جنازہ، تو جنازے کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہے، تمہارے یہاں یہ جنازہ گاہ نہیں ہوتی، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھو کہ مسجد نبوی کے امام ہوں یا مکے کے مسجد الحرام کے، یہ سب الحمدللہ علماء ہیں، ان کو الحمدللہ دین کے احکام کے مسائل کا پتہ ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ جس کی داڑھی ہو یا جس کے بال ہوں یا جس نے پگڑی ہوئے اس کو امام بنا دیا، جیسے آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو اس کو، یہ تو علماء ہیں۔ میں اگر مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو تحیت الوضو اور تحیت المسجد جو ہے ایک ہی دفعہ پڑھ لیتا ہوں،
اصولاً تحیت الوضو الگ ہے، تحیت المسجد الگ ہے، لیکن نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے نا۔ جب میں جماعت میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو امام ٹھہر جاتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے، اس میں جو غیب ملے خاموش رہیں۔ امام کے پیچھے تو ہمارا وظیفہ یہی ہے کہ خاموش رہیں، اور اگر ہم سنیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم آمین کہو، تو معنی یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا تو امام کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ تو آمین کہنا ہے، اور اگر نہیں سن رہے ہیں تو خاموش۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں جب داخل ہو تحیت الوضو پڑھو، تحیت المسجد پڑھو، دونوں پڑھو۔ یہ تو نفل ہے، جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اگر ایک عورت نے ایام حیض کی وجہ سے کراچی سے نیت نہیں کی اور مکے میں پہنچ گئی، پاک ہونے کے بعد فوراً میقات میں جائے۔ میقات طائف ہے، میقات مدینہ منورہ ہے، اور میقات رب کے قریب جوفہ ہے، وہاں سے جا کے عمرہ باندھ کے احرام باندھ کے عمرہ مکمل کر لے، ورنہ دم دینی پڑے گی اور عمرے سے بھی محروم ہو گئی۔ عورت حیض میں یاد رکھو نیت کر سکتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک بعمرۃ، لبیک بھی پڑھ سکتی ہے، آگے ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کر لے۔ کہتے جی میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ٹی وی ہے یا ویڈیو ہے، اس میں اگر دین کی باتیں ہیں، اسلام کی بات ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی عالم تقریر کر رہے ہیں، تو سپیکر میں بھی تو ہم تقریر سنتے ہیں نا، تو وہ بھی اسی قسم کا ایک آلہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے آئیں تو ان سے درخواست کریں۔ تو میرے بھائی یہ تو زندگی کا حکم تھا نا، جب حضور موجود تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو حضور ان کے لیے مغفرت دی، تو حضور کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ وفات کے بعد کسی صحابی نے جا کے درخواست کی ہے؟ چاچی کو عمرہ کروا سکتا ہے، چاچی کا محرم تو نہیں ہے، وہ عمرہ کیسے کرا سکتا ہے؟ محرم کا معنی ہوتا ہے جس سے نکاح حرام ہو۔ ہاں اگر بوڑھی عورت ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مقام زیارتیں کرنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے، زیارتیں کرنے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ طواف کا تو قرآن میں بھی حکم ہے، حدیث میں بھی حکم ہے۔ میں نے تو بتایا ہے نا کہ حضور جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں، حضور یہی پڑھتے تھے۔ میں نے بتا تو دیا تھا، اور کیا حوالہ دیں؟ حضور نماز میں کوئی اور درود پڑھتے تھے؟ آپ حوالہ دینا اگر اور درود پڑھتے تھے، میں کیوں حوالہ؟ میرا تو یہی حوالہ ہے کہ یہی نماز ہمیں حضور نے سکھلائی ہے، حضور بھی اسی طرح پڑھتے تھے جو ہمیں سکھلایا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اعلان کیا جاتا ہے مسجدوں میں قرآن خوانی ہوگی۔ یہ بھی بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کوئی غریب مر جائے تو کبھی آپ نے اعلان نہیں کیا، نہ اس کے لیے کبھی قرآن خوانی ہوئی ہے، نہ اس کی قبر پہ کبھی خیمہ لگا کے مولوی صاحب بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، پیسے ملیں تو پھر بیٹھے رہیں گے، 2 مہینے بھی بیٹھے رہیں گے، یہ سب ناجائز ہے۔ آپ نے قرآن پڑھنا ہے خود پڑھو، اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے جی کہ جب لڑکے سے نکاح کے وقت ایجاب قبول کراتے ہیں، کوئی 1 دفعہ کراتے ہیں، کوئی 3 دفعہ، 1 دفعہ ہی کافی ہے۔ وہ مولوی کو شک ہوگا، وہ 3 دفعہ کراتا ہوگا،
ورنہ ایک دفعہ کافی ہے، قبل تو خلاص قبل تو. ایک مولوی تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں اس کا نام تو نہیں لیتا، میری برادری ہے نا. تو اس نے کہا کہ ساس سے نکاح کرنا جائز ہے. لا حول ولا، سارے علاقے میں شہرت ہو گئی. ایسا مسئلہ بیان کرو تو آدمی مشہور تو جلدی ہو جاتا ہے نا. تو بہرحال مولوی صاحبان جب گئے اس کے پاس کہ یار تم اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہو اور مولوی بھی یہ کیا تھا. اور نے کہا حضرت جس آدمی کا پہلے اس کا جو داماد ہے وہ تو ہے ہی مشرک، اس کا نکاح ہوا کہاں؟ جب نکاح نہیں ہوا یہ ساس کہاں کی تھی؟ وہ تو قبر پرست ہے، اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں. انہوں نے کہا بھی یہ اچھا آدمی. انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا تھا. انہوں نے کہا تم نے تو مطلق فتویٰ دے دیا نا کہ نکاح جائز ہے، تو پھر کسی ایک آدمی کا فیصلہ کرتے نا تم. لیکن اب دیکھیں کیسے مولوی صاحب نے بہانہ بنا دیا. نماز مغرب کے بعد جو نوافل ہیں وہ نوافل ہیں، پڑھو ثواب ہے، نہ پڑھو تو نہ پڑھو. ہمارے یہاں رواج ہے میت عورتوں میں رکھی جاتی ہے جنازے تک. یہ غلط رواج ہے. کیوں عورتوں میں رکھی جائے؟ بالکل غلط. جب طواف ختم کریں پھر بھی اللہ اکبر بالکل کہیں گے. یہ نیا مسئلہ سنا ہے کہ بھی میت عورتوں کے بعد ہے، مردوں کو ڈر لگتا ہے. کون سی منت ہے جو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ کہ وہ سنت جس پہ دنیا میں عمل نہ ہو رہا ہو، آپ اس کو زندہ کریں تو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. اگر عمل ہو رہا ہے تو مردہ سنت تو نہیں ہے. حضور کی جنازے کی نماز اللہ نے بھی پڑھی ہے. اللہ مخلوق کا جنازہ پڑھتا ہے؟ یار خدا کا خوف کرو. اللہ تو مارتا ہے، جلاتا ہے، جنازہ تو نہیں پڑھتا. یہی امید اس کی شان ہے. اس نے مسئلہ نکالا ہوگا نا، جب درود بھیجتا ہے تو جنازہ بھی پڑھا ہوگا. کوئی بکرا دم کا نہیں دے سکتا، 10 روزے رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت میں حل موجود ہے. اللہ کے نبی کو نور میں نور اللہ کہے یا عالم غیب سمجھے یا حاضر ناظر، وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہمارے شہر میں جس عورت کو جن کا اثر ہو جاتا ہے اس کو دھمال کھلاتے ہیں. یہ بالکل ظلم ہے، جاہل ہے، فاسق فاجر ہیں جو نہ محرم عورتوں کو پکڑ کے دھمال کھلا رہے ہیں. کوئی جن شن نہیں ہوتا. جن کہتے ہیں دھمال کھیلو، اچھا جن ہے. اگر ہم نے نفل طواف کیا، دوسرے چکر میں بوسہ دینا بھول گئے، اشارہ بھی بھول گئے، کوئی حرج نہیں. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں. جو 40 نمازیں پڑھے اور اس کی ایک نماز بھی مسجد نبوی کی جماعت سے نہ رہے، اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں. طواف کے دوران نظر کہاں رکھے؟ قدموں میں. یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کی عورتوں کو دیکھتے رہو. اگر طواف کے لیے جو جوتے پہلے استعمال نہیں ہوئے، نیا جوتا ہے، بالکل جائز ہے. ایک مولوی ہے جو کہتا ہے کہ وہابیوں کو گالی دینے پر گناہ معاف ہوتے ہیں. گالی سے بھی کبھی گناہ معاف ہوئے؟ دعا دینے سے تو ہو سکتے ہیں، گالی دینے سے تو گناہ بڑھے گا نا گالی دینے والے کا. اور حضور نے فرمایا کہ المومن لا یکون لعانا، مومن کبھی گالی دینے والا، ولا فحاشن ولا بذی، نہ مومن کبھی کسی کو لعنت کرتا ہے، نہ گالی دیتا ہے، اور نہ گری ہوئی بات کہتا ہے. تو جو گالیاں سکھاتا ہے وہ عالم کہاں سے ہوا؟ وہ تو ظالم ہوا.
اگر صلاۃ و سلام ہم پڑھنے جائیں، ہمیں لوگوں کے نام یاد نہیں ہیں، تو کسی نے کہا ہے تو سلام اس کا بھی عرض کر دو، نہیں یاد تو نہ صحیح۔ حدیث پاک میں ہے کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہمارا بھی اس حدیث پہ ایمان ہے، لیکن مجھے مہربانی کر کے کوئی نماز بتاؤ نا جس میں فاتحہ نہ ہو۔ کسی ایک نماز کا نام لو جی یہ نماز ہے لیکن فاتحہ نہیں، اگر فاتحہ نہیں تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر امام نے فاتحہ پڑھی تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا۔ یہ تو نہیں لکھا ہوا یہاں کہ مقتدی نہ پڑھے تو فاتحہ نماز نہیں ہوگی، مقتدی کا لفظ تم دکھا دو میں کل سے پڑھنی شروع کر دوں گا، کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، یہ تو علمی بات ہے۔ ہمیں تو حضور نے فرمایا کہ جب امام پڑھے اذا قرأ فانصتوا، تم چپ رہو۔ ہمیں تو حضور نے فرمایا کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو آدمی رکوع پا لے اس کی رکعت مل جاتی ہے، حالانکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ہمیں تو حضور نے فرمایا من قعد له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہوتی ہے۔ تقلید بالکل ضروری ہے، جاہل کے لیے، عالم کے لیے نہیں، جو مجتہد ہے اس کے لیے نہیں۔ جس آدمی کو علم نہیں ہے وہ تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں۔